وفا ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ باغ جنت میرا نیچ منارا ہے، باغ جنت میرا نیچ منارا ہے، کیا مدینے میں فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے میں فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا، کیا مدینے پہ فدا۔ ناتوانی کالم ہم ذوقوں کو کیا ہو، ناتوانی کالم ہم ذوقوں کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، کیا مدینے پہ فدا۔ اے حسن حسن جہاں باب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں باب کے صدقے جاؤں، سر سے آیا جلوہ زیبائی ہے، سر سے آیا جلوہ زیبائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو
کہ بہار آئی ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے، روشن زمانہ ہو گیا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ نگران شورا سے میں پہلا سوال جو ہے یہ کرنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ کس کس انداز سے میلاد منایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جس کو چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ جب ہم 12ویں شریف کا دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد دنیا بھر سے آئے ہوئے میلاد پاک کی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں پہنچتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں مختلف عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں کسی ایک چیز کو ہم کس طرح مطلب کہ وہ فکس کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح کہیں، صحیح۔ کیونکہ جب ہم فارسٹ کی طرف، افریقہ کی طرف، عرب دنیا کی طرف، یا پھر یو کے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، پھر یہ ہمارا جو وہ ایشیا کا جو حصہ ہے وہ، پھر اگر رشیا کی طرف، پھر چائنا، تو آسٹریلیا، تو فیجی، تو پھر ساؤتھ افریقہ، اور یہ سارا وہ ویسٹ انڈیز، برازیل، مطلب دنیا میں کہاں مطلب کہ عاشقان رسول کہاں نہیں، اور میلاد پاک منانے والے کہاں نہیں، پھر ہر ایک کا ایک اپنا اپنا انداز، مزاج اور کلچر ہے۔ تو یہ کہہ نہیں سکتے، یہ ضرور ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس کام سے منع نہیں کیا، اور جہاں شریعت مطہرہ ہمیں روکتی ہی نہیں ہے، وہاں عشق میں، محبت میں، دیوانگی میں بندہ اپنا اظہار محبت، اظہار عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے وہ آئے۔ البتہ ان انداز سے بچنا چاہیے کہ جو انداز خلاف شرع بھی ہیں، اور یوں ہی کہ لوگوں کے تعلق سے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو کوئی اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، اچھل کود کرنا، اس طرح کی کوئی سی مطلب حرکات کرنا کہ جس سے مطلب لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں اور وہ مطلب اس کی کسی اور ہی معنی میں لے جائیں، کیونکہ تنفیر عوام سے بچنا یہ بھی ہماری ایک شریعت کا بڑا خوبصورت سا اصول ہے۔ تو اور اس پر امیر سنت کی تحریریں موجود ہے تنفیر عوام سے بچنے کے تعلق سے۔ تو ذکر والی نعت خوانی رسالے میں بھی یہ پورا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ امیر اہل سنت نے وہ نقل کیا ہے، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آس پاس کی بات کریں تو دیکھیں، ایک کامن چیز تو جو مجھے دنیا میں دیکھنے کو ملی ہے، اور ویڈیوز کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملی، کامن چیزیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کامن چیزوں میں ایک یہ ہے کہ روشنی کرنا، یہ خوشی کی ایک علامت ہے روشنی کرنا۔ کسی کے گھر میں بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، ایون کہ حج پہ بھی جاتے ہیں، یا ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہوتی ہے، عقیقہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ایک چیز تو ہوتی ہے کہ وہ چراغاں کرتے ہیں، دوسری چیز ہوتی ہے کہ کھانا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں تو کامن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک تیسری چیز وہ بھی دیکھیے خوشی کے موقع پر کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے نئے کپڑوں کا۔ اچھا، ایک اور ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے۔ تو یہ چند چیزیں دنیا بھر میں لائک اے کامن آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ خوشی ایسی ہے کہ یہ عیدوں کی عید ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو انہیں چاہیے کہ خوشی کریں۔ ہاں جی، تو یہ خوشی کرنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، خوشی کرنا۔ پھر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ ایک کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا۔ تو یہ چند چیزیں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بزرگوں کا یہ ارشاد کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خوشی منانے پر اور ایک سجاوٹ کرنے پر یہ کرتی ہیں۔ پھر ایک ماشاءاللہ ایک جلوس کا
ایک مسلمانوں میں، اور دنیا کے کئی میں نے ممالک کے دیکھے ہیں کہ وہ خوشی میں ایک جلوس کی صورت میں آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتماعی طور پر گویا کہ جشن آمد کا ایک خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک گویا کہ ایک استقبال والا ایک انظار ہوتا ہے، ایک والیانہ انداز ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی خوشی میں شامل ہیں، ہم بھی آپ کی ولادتی خوشی میں شامل ہیں۔ اس طرح کے انداز دیکھے گئے ہیں۔ تو کھانا پینا اس کو آپ نیاز کے طور پر لے لیں کہ کھائیں گے لوگ، امیر کھائے کہ غریب کھائے، ثواب تو ملے گا کہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے کھانا کھلانا بھی ہے۔ کیا بات! اور دل جوئی کرنا، دل خوش کرنا، چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا، اور دیگر حقوق العباد کے تعلق سے چیزیں کرنا، نئے کپڑے، تو یہ ساری چیزیں جو عمومی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عنوانات پر خوشی کے موقع پر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض جگہوں پر خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ خلاف شرع، وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جہاں شریعت نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رکنا ہی پڑے گا، اور رکنا ہی چاہیے کہ جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں وہ جو شریعت جو ہمیں انہوں نے پہنچائی، اور جو قرآن ان کے سینے اقدس پر نازل ہوا اور ارشادات ان کے ہمیں ملے، تو ڈیفینیٹلی اس کو تو نظر انداز کر کے آپ خوشی نہیں منا سکتے نا۔ کہ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا پھر ایک خوشی منانے والا وہ کام بھی کرے تو یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو خوشی اس طرح منانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اس کے مختلف انداز ہے، علم دین سیکھنا، سکھانا، پھر دعوت اسلامی میں ہم اس کو مدنی قافلوں کے ذریعے، جھنڈوں کے ذریعے ایک اپنے انداز سے الحمدللہ کا چل رہے، اور دنیا بھر میں یہ انداز ہے۔ دیکھیں نا، ایک ملک کی آزادی کی خوشی ہوتی ہے تو ملک کی پرچم بھی لگائے جاتے ہیں، بلڈنگیں بھی سجائی جاتی ہیں، عمارتیں سجائی جاتی ہیں، لوگ خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ انداز سے الگ الگ خوشیوں کے ایک ڈیفینیشنز آئے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک الگ الگ طریقہ کار دنیا میں وضع ہوا ہے۔ اور واقعی میں نے دیکھا عرب دنیا میں بھی میلاد منانے کا ایک اپنا طریقہ ہے، پھر عرب لوگوں کی نیاز اور کھانا کھلانے کا ایک اپنا ان کا ایک نیچر اور بڑا شاندار وہاں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ دیگر افریقی دنیا میں جائیں تو ان کا بھی میلاد پاک منانے کا تو یہ ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ منانی ہو چاہیے۔ اب خوش، یہ تو سچی بات ہے کہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہے، ہمیں خوشی منانے کی سعادت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے ہی چین پا رہے ہیں، اور اپنے ہی غموں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ہی معاملات کو درست کر رہے ہیں۔ سیدھی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہے نا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ رہا ہو، جب کہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے کہ کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ رہا ہو، لیکن ایک کہنے کو، سمجھانے کو کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی انسان درود پاک نہیں بھی پڑھ رہا، رشتے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا ذکر ہم کر کے گویا کہ ہم اپنا ہی معاملہ درست کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی چیزوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ ہم پر آ جائے، اور ایک نگاہ ہم پر آ جائے کہ بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ دلوں کے مل دھلے گل کھلے سرور ملے، دلوں کے مل دھلے گل کھلے سرور ملے، عجیب جشن مائے جاری ہے بارویں تارے، ہمیشہ سون غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ سون غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے باری تاری، چلے
سے وہ ناری ہے بارہویں تاری حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاری. سبحان اللہ. اچھا اب جیسے کہ نیا لباس، اگر کوئی نیا لباس نہیں بھی اس کی اہتمام نہیں کر سکتا تو عمدہ دھلا ہوا لباس پہنے. اچھا اس میں عمدہ خوشبو جتنا ہو سکے اللہ نے اس کو جو وسعت دی عمدہ خوشبو کرے، گھر میں مبارکباد دے، والدین کی خدمت کرے، حقوق العباد کے تعلق سے تلافی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. یہ بھی ایک ہے کہ مطلب آدمی ایک تحفہ حاضر کیا جاتا. میں آپ کا غلام، میں آج سے ایک مٹھی پوری داڑھی رکھنے کی نیت کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، اور بہت پیاری سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. امامہ شریف کی سنت، زلف شریف کی سنت، مسواک شریف کی سنت پر کی نیت، اور نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، سچ کی پابندی، نیکی کی دعوت کی پابندی، اور قرآن کی تلاوت کی پابندی. تو یوں مطلب کہ یہ تو ایک موقع ہوتے ہیں کہ آپ کو ملیں گے، یار میں نے 12ویں شریف کو نیت کی تھی، یہ میں نے 12ویں شریف کو امامہ باندھا تھا، یہ میں نے 12ویں شریف کو داڑھی رکھی تھی. تو یوں کیا جائے اسلام بہنیں باپردہ رہنے کے تعلق سے، نیکی کرنے کے تعلق سے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے کے تعلق سے اچھی اچھی نیتیں اسلامی بہنیں بھی دیگر نیتیں جو ان کے حسب حال ہیں یہ کر سکتی ہیں. تو یوں ایک اچھی اچھی نیتیں کہ جشن ولادت کے موقع پر مقصد ولادت کے جو بیان موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تشریف لائے اور جو پیغام ہدایت آپ ہمارے لیے لے کر آئے، ان ہدایت کے پیغام پر میں عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، اور آپ کی جشن ولادت کی خوشی مناتی ہوں یا خوشی مناتا ہوں. مجھ پر نگاہ کرم، مجھ پر توجہ فرما دیجیے. یقین مانے ایک توجہ کا سوال ہے، ایک توجہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری میٹھی نظر پڑ گئی، یقین مانے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. ایک نظر کا سوال ہے. آقا بس توجہ فرما دیں اور ہماری بگڑی بن جائے گی. قسمت میں لاکھ پیج ہوں، سوبل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیدھی پیاری توجہ ہم پر آ گئی تو مکہ مدینہ ہو جائے گا، مطلب مزے کو مزہ آ جائے گا، زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم، ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سزا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سزا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار
توجہ فرمائے سرکار توجہ قسمت میں لاکھ پیج ہو سو بل ہزار کر یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ عاجز نوازیوں پہ کرم مولا ہوا تو دل لگا کے سنتے گئے ہر بے نوا کی سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو مجھے چار پیشن سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شباب خلد میں جب یہ عطار آئے شباب خلد میں جب یہ بدکار آئے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ محتاج نظر تمہارے ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے ہی دربار میں ہوں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دیتی ہے سزائے دھڑکن دیتی ہے سزا دھڑکن دیتی ہے سزا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے محتاج نظر ہے حال تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے شفیع آسیہ تم ہو وکیل مجرمات تم ہو محتاج نظر ہے حال میرا محتاج
نظر ہے حال میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں آقا مگر کس کا تمہارا دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المولد العروس کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں 1 درہم خرچ کرے گا، 1 چاندی کا سکہ خرچ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آقا کریم کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول بھی فرمائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 1 درہم خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 درہم اور بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ایک ایمان والے کی، مسلمان کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کا بھی اظہار فرمایا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی بہنیں، ہمارے جو ہے وہ محلے دار ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، کہ جو مالی اعتبار سے جن کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے کچھ کمزور ہے، تو جشن ولادت منانے کے لیے ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ حسن سلوک کا کیا جائے۔ میں نے دیکھا یہ سب، مجھے بڑا ایک بات کا ذوق ملا کہ آپ دیکھیں حضور کی محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ میں آ رہا تھا فضان مدینہ تو میں نے دیکھا کہ گھروں کے گھر سجے ہوئے ہیں، لوگوں کی ماشاءاللہ کھڑکیاں ہیں، بالکنیاں ہیں، وہ سجی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک گھر ایسا میں نے دیکھا، اس پہ ایک ہی لڑی لائٹوں کی لگی ہوئی تھی، اور میں اس کو دیکھ کے میں ذوق کا اظہار کر رہا تھا، کہ اپنا ذوق تازہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں حضور کی محبت کا کیا کمال ہے کہ یہ بیچار ساتھ والے لوگوں نے تو پوری جو ہے کھڑکیاں سجائی ہوئی ہیں، اس کے بیچارے کا کوئی فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ کمزور ہوگا تو یہ ایک ہی لڑی لگا سکتا تھا، تو اس نے وہ ایک لڑی لگا کے بھی کیا کیا ہے، حضور کی محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو ہم نے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور محبت کے تقاضوں میں جو ایک بڑا اور مین تقاضا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور کی سنتوں کی پیروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ اس میلاد شریف میں ہم جو ہے اس موقع پر ہم کیا ایسا کریں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کا جو ہے یہ ایک ذریعہ بن جائے؟ قرآن کریم میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ جی اسی طرح حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دوست بنانے، ہم نشین رکھنے کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو تم کسے دوست بنا رہے ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ بزرگوں کی تعلیمات دیکھتے تو اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی، برا بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس میلاد پاک کی ان باوقار گھڑیوں کو اپنی زندگی میں کسی مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنانے پر سنجیدہ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس صحبت کو چھوڑنا پڑے گا، اس گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی ہوں اور بڑی بے باکی کے ساتھ نافرمانیاں ہو رہی ہوں۔ وہ صحبت چھوڑ کر سب سے پہلے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اضافہ، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، مسجد میں جانا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، نیکی کرنا، اور مطلب ان کے چہروں پر آپ کو عبادت کا نور نظر آئے گا، ان کے قلبوں سے آپ کو عشق رسول کی نورانیت کا مطلب کہ وہ کرنیں آپ کو محسوس ہوں گی، تو وہ ان کی صحبت اختیار کرے۔ اور
علم دین حاصل کرنے کی نیت کریے. یہ جو تبدیلی جس کو ہم بات کرتے ہیں نا وہ ایک بولڈ اسٹیپ کا تقاضا کرتی ہے. بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے, ایک کہ اسٹرانگ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ کو جھمنا پڑتا ہے, استقامت کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اور پھر یہ کہ بندہ جب جد و جہد کرتا ہے کسی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہ راستے پہ چلنا آسان فرماتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ ہماری زندگی میں کئی کہ یہ مبارک مہینے آئے, حتیٰ کہ ہم نے ماہ رمضان بھی دیکھا ہے, لیکن مجھے بھی یہی فیل ہوتا ہے خود میرا اپنے ماضی کے طور پر اگر میں اپنے تجربات کی بات کروں تو جب تک کہ اپنی بری گیدرنگ, بری صحبت باقی ہے, آپ کا اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے کا جو جذبہ ہے نا, یہ پھر ایک خواب سا رہ جاتا ہے. آپ کے لیے جو بیسک اسٹیپس ہیں جو آپ نے لینے ہیں, وہ آپ نے بولڈ اسٹیپ یہ لینا ہے کہ میں نافرمانوں کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا. بس یہ ایک بولڈ اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا کہ ان کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے. بندہ تنہائی اختیار کرے, پھر ایسا نہیں کہ بری صحبت چھوڑ دیا, موبائل کے اندر پھر برائی میں پڑ گیا. وہ چھوڑی اس لیے تھی کہ میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں, تو پھر موبائل تو میں برائی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو اصل وہ برائی سے بچنا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ نے چاہا تو وہ تبدیلی آپ اپنے اندر دیکھیں گے. کیا بات. یہ میں نے آپ کو بہت بیسک چیز بتائی ہے. یہیں پر ہماری کہ بہت بڑی ہمارے اسپیشلی جو ہمارا جو نوجوان ینگسٹر, جو ہمارا ٹین ایجر یا ہمارے طرح کا جو طبقہ ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میں کوئی تبدیلی اپنے اندر لاؤں, میں بہتری لاؤں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, کیا مرد کیا عورت, مگر جو مین اسٹیپ ہے نا جی, جو آپ کو جس طرف پہلا قدم اٹھانا ہے جی, وہ یہ ہے کہ آپ نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف آ جانا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سوسائٹی سے کٹ جائے گا, گیدرنگ سے کٹے گا تو بالکل گیدرنگ سے نہیں کٹے گا, اس کی صحبت تبدیل ہو رہی ہے. وہ گیدرنگ سے نہیں کٹ رہا, وہ گناہوں بھری صحبت سے کٹ رہا ہے. وہ معاشرے سے نہیں کٹ رہا, وہ گناہوں بھرے معاشرے سے کٹ رہا ہے. وہ کہ وہ کسی اور سے نہیں, وہ برائی سے کٹ رہا ہے. یہاں بات جو ہو رہی ہے برائی چھوڑنے کی, گندگی چھوڑنے کی, یعنی کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بدبو کی ڈھیر سے نکل کر خوشبو کے گلستان میں آ جاؤ. آپ تو وہی آسمان و بادلوں کے نیچے ہی ہو نا, کون سے کہ کہیں اور چلے گئے, غار میں چلے گئے, وہی ہیں, وہی آپ کی لائف ہے. مگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہ سب چینج ہو جائے گا, اور اس سے آپ کی گفتگو بدلے گی, آپ کی سوچ بدلے گی, آپ کی ڈائریکشن بدلے گی, آپ کی قلب کی کیفیت بدلے گی, دل کا دھلنا شروع ہو جائے گا, ذہنوں کا بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے کی سعادتیں ملیں گی, اور دلوں کو ایک راحت و سکون ملے گا. اور سکون بہت میٹر کرتا ہے یار. گھر, بنگلہ, گاڑی, پیسہ, آس پاس رش, سب کچھ ہو, سکون ہی نہیں ہے نا, انسان مارا پھرتا ہے. اور سکون اللہ پاک کی یاد, اس کے ذکر میں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ جسے سکون مل جائے, وہ اس کو سکون ہی تو چاہیے. بندہ دولت کماتا ہے تاکہ میں پرسکون زندگی گزاروں, سکون ہی کوئی نہیں ہے تو دولت کہاں سے سکون لا کر دے گی؟ دولت فی نفسی ہی تو کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. اس کا استعمال ہے مین تو یہ چیزیں. تو اگر یہ اسٹیپ اگر ہم لے لیتے ہیں, اور 12ویں شریف کا اگر ہم یہ انداز اختیار کرتے تو اللہ نے چاہ تو اب اچھی تبدیلی, رب نے چاہ تو نظر آئے گی. گناہوں کی عادت کو فوکس کر کے ان کو بھی تو چھوڑنا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صحبت چھوڑنا اس لیے نا, جی, صحبت چھوڑنا اس لیے نا. بھائی کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بری صحبت چھوڑے تھا؟ گناہوں کی عادت چھوٹے. صحیح, گناہ کے تو چھوٹے, مطلب کہ اوپر سے آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں دھواں اور کچرا ہی اڑ رہا ہے, اور آپ پھر صاف ستھرا رہنے کا خواب ہی ہے نا. آپ ایک طرف کہ خوبصورت توبۃ النصوح کر آپ نے ایک ماشاءاللہ ایک یوں سمجھے کہ ایک اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف آپ لے کر آئے, تو پھر آپ پاکیزگی کی طرف رکھیں نا, صفائی کی طرف رکھیں. پھر اس طرف جائیں نہیں کہ جہاں پر آپ دوبارہ کوڑا کٹ کر اور کیچڑ اور یہ دھواں وغیرہ اڑے, تو وہاں آپ کیسے گندگی والے ماحول میں آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے. یوں گندی صحبت میں آپ اپنے ذہن و قلب کو بھی صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے نا. درست فرمایا. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ سسٹین کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نظام چلتا رہے اور یہ بھی ایک کام جو ہے دیکھیں, اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے.
آپ اچھی صحبت کی طرف جائیں تو وہ بری صحبت سے آپ کو دور کر دے گی. جب آپ بری صحبت کی طرف رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت یا آپ کی اچھائی کی صحبت کے نور کو بجھا دے. تو دو کشتیوں کا سوار تو کیا مطلب بندے کو ون سائڈ ہی ہونا ہے. اچھا ایک بات سمجھنے میں ہمیں دقت کیوں ہوتی ہے, ہمارے پاس آپشن تھوڑی ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نیکی چاہے تو نیکی کرے, برائی چاہے تو برائی کرے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس صرف ایک ہی وے ہے, وہ ہے نیکی. آپشن ہوگا تو بندہ غور کرے گا نا, آپشن ہوگا تو بندہ یہ دیر از نو اینی آپشن, چوائس نہیں ہے, کوئی چوائس تو نہیں ہے آپ کے پاس. یہاں تو آرڈر ہے, یہاں تو مطلب ہمیں کاکونو ہاں جی باقاعدہ کہا گیا ہے, امر کا سیگا ہے, بالکل امر, حکم کہا گیا. ہاں جی. اور یہ اچھا اس طرح اور کئی آپ کو ملیں گی. قرآن کریم بھی دیکھیں, حدیثوں کو بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ یہ ہے. اور دنیا میں بھی یہ چیزیں ہمیں بالکل پریکٹیکل نظر آتی ہے. اگر یہ بھی دیکھ کر بندہ بولے کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے کہ دوپہر کے 12 بجے سورج پوری مطلب کہ توانائی کے ساتھ چمک رہا ہے اور روشنی دے رہا ہو, کہ نہیں یار مجھے اندھیرا لگ رہا ہے, تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے گا, اپنے سوچ کا علاج کرے گا. صحبت مین ہے, صحبت مین ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور کتابیں, بزرگوں کی باتیں, اچھا صحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. جیسی صحبت ہوگی ویسا بندہ اثر لے لے گا. ایک شخص ہے جو ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہے کہ جو سانپ کو پکڑ لیتا ہے, تو وہ بھی, اس کو بھی سانپ پکڑنے کی عادت ہو جائے گی, وہ بھی سانپ سے بے خوف ہو جائے گا. اور ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ سانپ سے بچتا ہے, سانپ ڈس لے گا, سانپ سے دور رہے گا, تو اس کو بھی سانپ سے دور رہنے کی عادت ہو جائے گی, وہ بھی سانپ سے بچنا شروع کر دے گا. تو اگر ہم ایسے کی صحبت رہیں گے جو گناہوں پر دلیر ہیں, گناہوں پر جرت کرتے ہیں, تو اللہ نہ کرے ہمیں بھی گناہ کرنے کی وہی جرت اور وہی مطلب کہ دلیری معاذ اللہ آ جائے گی. اور یہ بیوقوفی ہے, نادانی. ہم نے اگر اپنے لیے مثبت تبدیلی کا سبب بنانا ہے, ذریعہ بنانا ہے, تو ہمیں بہت ویری امیڈیٹ ایفیکٹ, بہت فوراً ہمیں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ آج سے میری کوئی بری صحبت نہیں ہوگی. میرے تمام موبائل فون سے میں اپنے غلط کانٹیکٹس ختم کر دوں گا. جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ غیر محرم عورتوں کے کانٹیکٹ ختم کریں, جو ہمارے اسلامی بہنیں ہیں وہ اجنبی لڑکوں اور مردوں کے کانٹیکٹس ختم کریں, ویڈیوز ڈیلیٹ کریں, اپنے امیجز ڈیلیٹ کریں, ہر جگہ سے ایریس ماریں, مطلب ختم کریں, اور صاف ستھرے انداز سے آئیں اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کریں, یا اللہ تیرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں نے یہ ساری کوششیں کی ہے, تو مجھے استقامت دے, میری مدد کر, میرے مددگار پیدا کر, مجھے تیری طرف کا راستہ دے, میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں مولا, اور تیرے حبیب کو راضی کر کر, تجھے راضی کر کے جنت میں بے حساب داخلہ پانا چاہتا ہوں. یہ مطلب کہ یہ جذبات ہونے چاہیے ہم لوگوں کے. انشاءاللہ یہ جذبات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے دونوں جگہ پر کامیابی اللہ نے چاہ تو بنیں گے, مگر اس کے لیے سنجیدہ, سیریس ہونا بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور